اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، میں آج آپ کی بارگاہ میں ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم نے اپنی پیچھے والی ویڈیو جو اس میں بھی ہم نے سنا ہے کہ اہل سنت جماعت حق پر ہے یا دوسری جماعتیں جو باطل جماعتیں ہیں جو اپنے بارے میں کس طرح کے شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، کیا وہ حق پر ہیں؟ ہمارے کمزور اسلامی بھائیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے عقائد کے حوالے سے، عقائد خراب کیے جاتے ہیں، عقائد پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ یعنی جو سب سے مین چیز ہے، اہم ترین چیز ہے، ایمان کے بعد، کلمے کے بعد اللہ پاک پر ایمان اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد سب سے جو اہم ترین چیز آتی ہے وہ عقائد ہوتے ہیں، تو عقائد پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ تو ہم نے پیچھے جو ویڈیو تھی اس میں بھی سنا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا ہے، تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے، کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ ہمارا یہی کہ ساری بادشاہتیں، ساری قوتیں رب کائنات کے پاس ہیں، مگر اللہ پاک جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو آج بھی میں آپ کی بارگاہ میں ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ پیش کروں گا، عرض کروں گا۔ حدیث نمبر ہے 1320، صفحہ نمبر ہے 197۔ عن ابی سلمۃ قال سمعت ربیعۃ بن کعب الاسلمی یقول ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتیہ بوضوئہ وبحاجتہ فقال سلنی فقلت مرافقتک فی الجنہ قال او غیر ذلک قال او غیر ذلک قلت هو ذاک قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خدمت کرتے ہوئے گزاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات گزاری، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو اور قضاء حاجت کی حاجت ملی، تو میں نے وضو کروایا، حاجت کے لیے پانی پیش کیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال سلنی، مجھ سے کچھ مانگو، کچھ سوال کرو۔ تو حضرت ربیعہ فرماتے ہیں فقلت مرافقتک فی الجنہ، تو میں نے جنت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کو مانگ لیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال او غیر ذلک، اس کے سوا کچھ اور بھی مانگو۔ تو آپ نے کیا عرض کی؟ فرماتے ہیں قلت هو ذاک، بس پھر انہوں نے عرض کی کہ میرے لیے یہی کافی ہے،
کہ حضور کا ساتھ ہی کافی ہے، جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے یہ رفیق ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کیا واضح ہوتا ہے، کون سا عقیدہ حق پر ہے اور کون سا عقیدہ باطل ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ربیہ نے جو رات گزاری تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ربیہ مجھ سے کچھ مانگ لو، سلنی، مجھ سے سوال کرو کسی چیز کے بارے۔ سوال کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اما السائل فلا تنہر، اگر کوئی آپ کے پاس سوالی ہے تو اسے جھڑکنا نہ۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر صحابی اپنی آنکھ لے کے آ جاتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ عطا فرما دیتے، اگر ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر آ جاتے تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن ڈالتے اور پنڈلی صحیح ہو جاتی، ٹوٹا ہوا بازو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ بازو عطا فرما دیتے، اگر بھولی ہوئی حدیثیں اگر مانگنے کے لیے آتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کی اس طرف اشارہ کرتے ہیں تو ساری حدیثیں یاد ہو جاتی۔ نہیں، صحابی جو تھے، صحابہ اکرام تھے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو آج جو ہمارے اس معاشرے میں شرک کے فتوے لگانے والے کہتے ہیں کہ بس اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شرک ہے، ان کو کہنا چاہیے کہ شرک کی تعریف جو ہے یہ ایک مرتبہ وہ خود اس کا مطالعہ فرما لیں کہ شرک کہتے کس کو ہے، شرک کی تعریف کیا ہے۔ مانگنا کچھ اور چیز ہے، ہم کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، ساری ملکوں کی بادشاہت رب کائنات کے پاس ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت کے لائق بھی وہی ہے حقیقی اور مددگار بھی وہی ہے، مگر جسے چاہے اللہ پاک عطا فرمائے۔ آج دنیا دار ایک بادشاہ ہے، بادشاہ ہوتا ہے اس کے وزیر ہوتے ہیں، یعنی اگر بادشاہ کی اگر رعایا میں قوم کے اندر کوئی دولت تقسیم کی جائے تو نام کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا۔ تقسیم بادشاہ خود تو نہیں کرتا، بادشاہ ذمہ داریاں لگاتا ہے، بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، بادشاہ اپنے وزیر کو کہتا ہے جتنا بڑا بادشاہ ہوگا اتنا اس کا بڑا وزیر ہوگا۔ تو ساری بادشاہتیں رب کائنات کے پاس ہے۔ امریکہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، سارے جہانوں کا بادشاہ ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کو اللہ پاک نے اپنا وزیر بنایا ہے، بادشاہ رب کائنات کی ہے، اس میں وزیر جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے خزانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ آپ تقسیم فرمانے والے ہیں، آپ وزیر ہیں۔ تو جو صحابی آئے جو کچھ مانگے حضور عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، شرک کی بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور سے مانگنا شرک ہے،
تو دیکھا جائے کہ اگر یہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے صحابی ہیں، حضرت قتادہ ہیں، یعنی ان کے ساتھ اس طرح کے روایات میں صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، کوئی بھی کام ہوتا، کوئی بھی مشکل آتی، اگر آنکھ نکلی ہے تو آنکھ کس سے مانگی جاتی ہے؟ اگر اللہ سے مانگتے۔ صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ کسی سے مانگنا شرک ہے، توحید تو سب سے پہلے وہ انہوں نے جب پہچانی نا، وہ ایمان لائے اللہ کی ذات پر۔ توحید کا اصل مطلب تو ان کو معلوم تھا، مگر کن کی بارگاہ میں حاضر ہوتے؟ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان سے سوال عرض کرتے۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیے کہ ایک سوال مطلق ہوتا ہے، ایک خاص سوال ہوتا ہے کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ربیعہ مجھ سے مانگ لو، یعنی جو اس گھر میں موجود ہے، میرے اس کاشانہ میں موجود ہے، کاشانہ اقدس میں موجود ہے، اس میں سے کوئی چیز مانگ لو، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص نہیں فرمایا، مطلق ہی سوال فرمایا کہ جو چاہو وہ مانگ لو۔ تو وہ صحابی تھے نا، انہوں نے دنیا داری کی چیز نہیں مانگی۔ اللہ عز فرماتے ہیں نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ دنیا والے جو ہے دولت دیتے ہیں، ہم مانگتے بھی وہی ہیں۔ کسی سے اگر کوئی ہمیں کوئی چیز کی ضرورت پڑے، ہم کوئی دولت یا کوئی اس طرح کی چیز، دنیا کی چیز مانگتے ہیں نا، ہمیں پتہ کہ یہ دے ہی نہیں سکتا، آخرت کے والے سے کوئی چیز مانگتے ہی نہیں، ہمیں علم ہے نا کہ کوئی چیز دے نہیں سکتا۔ مگر قربان جائے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے مانگ لو، جو چاہو مانگ لو۔ تو آپ کو پتہ تھا، معلوم تھا، علم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں رفاقت بھی عطا فرما سکتے ہیں، اللہ پاک نے اختیار دیا، جنت بھی عطا فرما سکتے ہیں، وہ جنت میں اپنا ساتھ بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کیا ربیعہ مانگو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تجھے عطا فرما دے، نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ طبرانی شریف میں اس طرح کے الفاظ ہیں، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یعنی انہوں نے، صحابی نے سوال کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ تو جو کچھ مانگتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ تو اگر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں تو نعوذ باللہ، دیکھا جائے تو ہمیں تربیت کن کی ہے، ہم کن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ہم نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر اہل سنت جماعت چل رہی ہے۔ تو صحابہ ہی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، انہوں نے عرض کی ہے۔ تو اعلیٰ سے فرماتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہمیں تو یہ تربیت کی گئی ہے، ہمیں تو ان کی صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کروایا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو شرک کے فتوے لگاتے ہیں ہمارے کمزور سنی اسلام بھائیوں پر، کو اس طرح کے وسوسے ڈال دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک نے کوئی طاقت نہیں عطا فرمائی، کوئی نہیں اختیارات دیے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات دیے، اسی لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو چاہو مجھ سے مانگو۔ تو حضرت ربیعہ نے وہ مانگا جس کے بارے میں علم تھا کہ حضور جنت بھی عطا فرما سکتے، جنت میں رفاقت بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ تو اگر یہ صحابی کا عقیدہ ہے، دیکھیں، اگر اس میں پھر جو محدثین ہیں انہوں نے اپنی کتب کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، تحریر فرمایا
تو پھر ان پر بھی شرک کا فتویٰ لگے گا۔ اسی کو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، یؤخذ من اطلاقہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطلق حکم فرمانے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے جس کو جو چیز چاہیں عطا فرمائیں، جو چاہیں عطا فرمائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی کیا شعر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، مانگے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں مانگے مانگے جائیں گے، ہم تو مانگتے ہی جائیں گے۔ اس دنیا میں بھی ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، حضور سے ہی مانگتے ہیں۔ ہمیں راستہ جو رب کائنات نے فرمایا ہے، دکھایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ہمیں تو رب کائنات نے راستہ بتایا ہے، ہم تو ان کی بارگاہ میں جائیں گے اس دنیا میں بھی، اور قبر میں جائیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دیکھیں گے۔ تو محشر کا دن ہوگا، اذهبوا إلى غیری کی صدائیں ہوں گی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں تمہارے لیے۔ جس میں قیامت کے بارے میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی ماں باپ، بھائی بہن، اولاد سب چھوڑ جائیں گے، ساتھ چھوڑ جائیں گے، بیوی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی۔ تو انا لہا، جس کے بارے میں ہم نے دنیا کے اندر تذکرے سنے ہیں کہ وہ مدد فرماتے ہیں، جس حال میں بھی ان کو پکارا جائے وہ مدد فرماتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی کتنے پیارے شعر لکھا ہے، یعنی مانگے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یعنی ربیہ کو معلوم تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت عطا فرما سکتے ہیں، جنت کے اندر اپنی رفاقت بھی عطا فرما سکتے ہیں، اس لیے منہ مانگی ان کو عطا کی گئی۔ تو جو نعوذ باللہ اس طرح کے ہمارے کمزور اسلامی بھائیوں کو ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں، خرافات ڈالتے ہیں، اختیار نہیں ہے۔ یہ ویڈیو میں سنا کہ ہم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سورج کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی، آپ نے سورج کو واپس پلٹ دیا۔ دیکھیں اللہ پاک نے اختیارات عطا فرمائے ہیں، تو اس لیے نعطینا کل کوثر کے خزانے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، کیونکہ ہر بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، تو رب کائنات کا وزیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل سنت جماعت کا جو عقیدہ ہے کہ اختیارات اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اہل سنت جماعت پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔